الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 563 ہے اور اس کے اوپر جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عدت الفسخ والانفساخ۔ فسخ کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو فسخ کرنا، جو کہ عیوب کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ عیب موجود ہوں خاتون میں تو مرد کیا نکاح کو فسخ کرتا ہے، اگر وہ عیب مرد میں موجود ہوں تو خاتون اس نکاح کو کیا کرتی ہے، فسخ کرتی ہے۔ تو اس کی بھی عدت ہوتی ہے اور اس کی عدت بھی طلاق کی طرح ہی ہے۔ اسی طریقے سے نکاح بعض اوقات فسخ کوئی نہیں کرتا لیکن فسخ ہو جاتا ہے۔ فسخ ہو جانا کیا مطلب؟ انفساخ، انفسخ یعنی وہ فسخ ہو گیا خود ہی۔ وہ کیوں ہو گیا؟ جیسے رضاعت واقع ہوگی، نانی نے دودھ پلا دیا تو ہم کہتے نہیں ہیں کہ نکاح باطل ہو گیا ان کا، بیوی حرام ہو گئی۔ تو یہ جو تعبیر ہے کہ بیوی حرام ہو گئی شوہر کے اوپر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے فقہ میں؟ انفساخ ہو گیا، یعنی یہاں پہ جو عقد نکاح تھا وہ ختم ہو گیا، منفسخ ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوتی ہے؟ عدت ہوتی ہے۔ اذا فسخ الزوج او الزوجۃ، شوہر فسخ کرے یا بیوی فسخ کرے عقد نکاح کو، لعیب، کسی عیب کی وجہ سے، او نحوی، یا عیب کے علاوہ ایک تدلیس کا مورد تھا، اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ نکاح کو فسخ کیا۔ او انفسخ العقد بینہما، یا میاں بیوی کے درمیان جو عقد تھا وہ خود ہی فسخ ہو گیا۔ وہ خود کیسے فسخ ہوتا ہے؟ لارتداد، کہ کوئی مرتد ہو جائے، یعنی شوہر جب مشرک ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نکاح ان کا باطل ہو گیا۔ اور رضاعن، یا رضاعت واقع ہو جائے، کوئی دودھ پلا دے۔ اور غیرہما، یا اس کے علاوہ بھی وہ بیان کیے تھے کہ یہ بعد میں پتہ چل جائے کہ ان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ نکاح کیا ہے اس میں وہ تو وطی بھی شبہ میں جاتا ہے، رضاعت کی وجہ سے منفسخ ہو جاتا ہے، ارتداد کی وجہ سے۔ اور اس کی کیا مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ غیر امام میں آنی چاہیے۔ بھی شبہ میں نہ آ جائے کوئی اور چیز، مثلا کسی خاتون سے نکاح کرنا حرام تھا تو وہ تو انہیں پتہ نہیں چلا نکاح کر لی، نکاح تو باطل ہو، فسخ ہو جائے۔ عدالت کی طلاق ہوئی، نکاح کر لیا تو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا نا، شروع سے نہیں ہوتا۔ نکاح فسخ ہو جائے یعنی نکاح ایک ٹائم پہ چلے صحیح، بعد میں فسخ ہو جائے، تو اس کی یہ ارتداد رضاعت کی مثالیں، اور ہمیں ایک مثال چاہیے بہرحال، فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ غیر امام میں کیا آئے گا۔ اچھا، فإن كان ذلك قبل دخول وما بحکمہ، ان كان ذلك یعنی یہ فسخ یا انفساخ، ذالک یہ دخول سے پہلے ہو یا ما بحکم، یا جو دخول کے حکم ہے۔ دخول کے حکم میں کیا چیز ہے؟ دخول ما الزوج فی فرجہا، کہ شوہر کی جو منی ہے وہ خاتون کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، تو اس سے پہلے ہوا ہے یہ، یعنی غیر مدخول بہا۔ او کانت صغیرتاً، یا بیوی کیا تھی؟ صغیرہ، نابالغہ تھی۔ او یائستاً، یا تیسرا کیا ہے آپشن کہ وہ یائسہ تھی۔ تو لم تثبت علیہ العدت، ان صورتوں میں عدت ثابت نہیں ہوگی جیسا کہ طلاق میں نہیں ہوتی۔ وإلا، اگر یہ تینوں صورتیں نہ ہوں تو اعتدت، تو پھر وہ عدت گزارے گی نظیر عدت المطلقہ، اور یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کہ مطلقہ خاتون کی عدت ہے۔ فإن كانت حاملا، اگر تو وہ خاتون حاملہ ہوئی تو فعدتها فترۃ حملها، تو پھر اس کی جو عدت ہوگی وہ حمل کا جتنا دورانیہ ہوگا، مدت ہوگی، وہ عدت قرار پائے گی۔ وإن كانت غیر حامل، تو اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی عدت یا اقراء کے ذریعے سے ہوگی، 3 پاکیزگیوں کے ذریعے سے ہوگی، یا شہور کے ذریعے سے ہوگی، یعنی اگر 3 مہینے کے اندر حیض آتا ہوگا تو اقراء کے ذریعے سے، 3 مہینے کے بعد اگر حیض آتا ہے تو پھر شہور کے ذریعے سے، علی ما تقدمہ، جو کہ پہلے گزر چکا ہے۔ وتستثنى من ذلك حالۃ واحدہ، یہاں سے ایک حالت کا استثناء کیا جائے گا، یعنی ابھی تک ہم نے کیا کہا کہ فسخ اور انفساخ میں عدت مطلقہ کی طرح کی ہے، جیسے عدت طلاق کی ہوتی ہے،
لیکن ایک حالت ایسی ہے کہ وہاں پہ جو عدت ہے وہ طلاق والی نہیں ہوتی بلکہ وفات والی ہوتی ہے۔ وہ کون سا ہے کہ وہی، اور وہ ایک حالت کون سی ہے کہ ما اذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطرۃ، کہ جب نکاح کا انفساخ کیسے حاصل ہو؟ شوہر کے مرتد ہونے کی وجہ سے، اور یہ مرتد کیا ہو؟ مرتد فطری ہو۔ ہاں مرتد فطری وہ کہتے ہیں گویا کہ مر گیا، اس کی میراث بھی تقسیم ہو جاتی ہے اور ساری چیز۔ فإنه يجب على زوجته، تو یہاں پہ اس کی بیوی کے اوپر واجب ہے کہ ان تعتد عدت الوفات، کہ وہ وفات کی عدت گزارے، کہ جس کا بیان بعد میں آئے گا کہ جو 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر خاتون حاملہ ہے تو پھر ابعد الاجلین قانون بنتا ہے۔ ابعد الاجلین یعنی اگر حمل 4 مہینے سے زیادہ، 4 مہینے 10 دن سے زیادہ کا جائے گا تو پھر حمل معیار ہوتا ہے۔ اگر جو ہے وہ 4 مہینے سے پہلے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، سکت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ استکمال کرتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن کیا کرے؟ وہ مکمل کرے۔ اچھا، وَإِن كَانَتْ، یہ جو ارتداد والی کی صورت میں عدت وفات آتی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، اگرچہ وہ خاتون کیا ہے؟ مدخولہ نام بھی ہو، یا ایسا ہو یا صغیرہ ہو، تو پھر بھی احتیاط لازم کی بنیاد پہ عدت وفات کیا ہے؟ گزارنی ہوتی ہے۔ عدت وفات میں یہ بیان کریں گے کہ عدت وفات تو سب کے اوپر آتی ہے۔ ایک ایسا خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اسے بھی عدت وفات گزارنا پڑتی ہے۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی، شوہر فوت ہو گیا، تو وہاں پر بھی عدت وفات ہوتی ہے، یعنی وہ عدت طلاق کی طرح نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ کہا کہ احتیاط لازم کے طور پہ یہاں پہ اگرچہ وہ غیر مدخول بیاہ ہو یا ایسا ہو صغیرہ ہو، جب مرتد ہو گیا شوہر تو اسے کیا عدت وفات گزارنی پڑے گی۔ مبدأ عدت الفسخ والانفساخ من حصولہما، فسخ اور انفساخ کی جو عدت کا آغاز ہے وہ تب ہوگا کہ جب انفساخ اور فسخ حاصل ہو گئے، یعنی جس دن فسخ ہوا، جس دن انفساخ ہوا اسی دن۔ فلو فسخ الزوج لعیب مثلا، اگر شوہر نے جو ہے وہ کسی عیب کی وجہ سے نکاح کو فسخ کیا، طلاق نہیں دی، فسخ کر دیا، ولم یبلغ ذلک الزوجۃ، اور یہ خبر بیوی تک نہیں پہنچی، الا بعد مدت، ایک مدت کے بعد پہنچی، تو کانت عدتها، تو اب خاتون اپنی عدت کا کہاں سے حساب کرے گی؟ جب خبر پہنچی ہے، کہتے ہیں نہیں، کانت عدتها من حین حصول الفسخ، تو اس کی عدت کہاں سے ہوگی؟ جب فسخ حاصل ہوا تھا۔ لا من حین بلوغ الخبر علیہ، وہاں سے عدت نہیں شمار کرے گی کہ جب اس تک خبر پہنچی ہے۔ اچھا، عدت کی 2 قسمیں مکمل ہو گئیں، پہلی عدت طلاق تھی، دوسری عدت فسخ و انفساخ، اور تیسری جو ہے وہ عدت الوطء بشبہ۔ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ عدالتی طلاق ہوئی، وہ صحیح سمجھتے رہے، آگے شادی ہو گئی تو بعد میں پتہ چلا کہ نکاح نہیں ہوا، نکاح نہیں ہوا تو انہوں نے تو جماع کیا ہے، بچے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ وطء بشبہ ہے۔ وطء بشبہ ہے تو اس کی عدت کیا گزارنا ہوتی ہے؟ تو وطء بشبہ کی عدت وطء کے ٹائم، وطء کے بعد ہوتی ہے یا جب انہیں پتہ چلتا ہے؟ تو وہاں پہ وہ بیان کریں گے صحیح ثانی کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے وہاں سے کیا عدت گزارنا ہوتی ہے۔ اذا وطأ الرجل امرأة شبہۃ، ایک مرد نے جو ہے وہ کسی خاتون سے جماع کر لیا اور زنا نہیں کیا بلکہ شبہ کی وجہ سے اس نے وطء کی، کیونکہ بے اعتقاد ہے، وہ یہ یقین رکھے ہوئے تھا کہ انہا زوجتہ، کہ یہ خاتون اس کی بیوی ہے، تو اس صورت میں واجب بطلیہ العدت ہو تو اس خاتون کے اوپر عدت گزارنا واجب ہو جاتی ہے۔ سواء علمت، مرد کو پتہ نہیں تھا، مرد تو سمجھ رہا تھا بیوی ہے، خاتون کا بھی کیا جاہل ہونا ضروری ہے کہ اسے بھی پتہ نہ ہو؟ کہتے نہیں، اس میں یہ فرق نہیں کرتا۔ سواء علمت، چاہے خاتون کو اس بات کا علم ہو کہ بکون الرجل اجنبیًا، کہ جو رجل ہے یہ اجنبی ہے، اجنبی یعنی اس کے لیے حلال نہیں ہے، نہ محرم ہے، اجنبی کی تعبیر نہ محرم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ام لم تعلم بذلک، یا اس کا اسے علم نہ ہو۔ وسواء کانت ذات بال، چاہے یہ خاتون شوہر والی ہو، یعنی شوہر والی خاتون تھی، کسی اور مرد نے اس کے ساتھ کیا جماع کر لیا یہ سمجھ کے کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ ام کانت خلیتاً، یا کیا ہے ذات بال کے مقابلے میں کہ شوہر والی نہ ہو۔ تو اگر مرد نے اس وجہ سے وطء کی کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی ہے، تو پھر خاتون کے اوپر کیا آ جائے گی؟ عدت آ جائے گی۔ اذا زنا بامرأة مع العلم بکونها اجنبیہ، ایک خاتون کے ساتھ زنا کیا
جبکہ اسے پتہ تھا کہ یہ خاتون کیا اجنبیہ ہے، نامحرم ہے، حلال نہیں ہے اس کے لیے، تو کیا زنا کے بعد بھی عدت گزارنا ہوتی ہے خاتون کو؟ کہتے ہیں کہ لم تجب علیہ العدت، تو یہاں پہ خاتون کے اوپر عدت گزارنا واجب نہیں ہوگی۔ سواء حاملت من الزنا ام لا، عدت گزارنا واجب نہیں ہے چاہے وہ زنا سے حاملہ ہو جائے یا حاملہ نہ ہو، یعنی زنا سے اگر حاملہ ہو جائے پھر بھی عدت گزارنا واجب نہیں ہے، یعنی وہ شادی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک خاتون سے زنا ہوا، وہ حاملہ ہے، تو کیا اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ تو اس کو آپ اسی مسئلے کا کیا حوالہ دیں کہ 566 نمبر مسئلے کا، کہ یہ جو تعبیر ہے کہ سواء حاملت من الزنا ام لا، کہ چاہے حاملہ بھی ہو جائے پھر بھی اس کے اوپر عدت نہیں ہوتی، یعنی حمل کے دوران ہی یہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ اچھا، فلو کان ذات بال، اگر صورتحال یہ ہو کہ وہ خاتون کیا تھی؟ شادی شدہ تھی، یعنی شادی شدہ کے ساتھ کیا زنا ہوا، تو جاز لبالہا، تو یہاں پہ اس کے شوہر کے لیے جائز ہوتا ہے کہ ان یقاربہا، کہ وہ اس خاتون کے ساتھ جماع کرے، من غیر تربص، اور اس کے لیے انتظار کرنا واجب نہیں ہوتا۔ وَإِنْ كَانَتْ خَلِيَّةً، اور اگر وہ خاتون کیا ہے؟ شادی شدہ نہیں ہے، تو جاز التزوج بها، تو اس کے ساتھ شادی کرنا درست ہوتا ہے، کذالک، یعنی من غیر تربص، بغیر کسی انتظار کے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ الْأَوْلَى، اگرچہ احتیاط اولا کیا ہے؟ استبراء رحمها من ماء الفجور، کہ اس کے رحم کو پاک کیا جائے کس سے؟ ماء فجور سے، کہ زنا کا جو پانی اندر گیا ہے اس سے اس کو پاک کیا جائے۔ وہ کیسے پاک کرتے ہیں؟ بحیضۃ، ایک حیض کے ذریعے سے، ایک دفعہ حیض آ جائے اس کے بعد کیا شادی کریں۔ تو یہ احتیاط اولا ہے کہ قبل تزوج بہا، کہ اس سے شادی کرنے سے پہلے ایک دفعہ کیا حیض آ جائے، واجب نہیں ہے۔ سواء ذالک بالنسبۃ للزانی وغیرہ، چاہے زانی نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہو یا زانی کے علاوہ کسی اور نے کرنی ہو، دونوں کے لیے احتیاط اولا یہی ہے کہ ایک دفعہ وہ کیا ہے حیض آ جائے تو پھر کیا بعد میں اس کے ساتھ شادی کریں۔ اچھا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ زنا میں جو ہے وہ عدت نہیں ہوتی خاتون کے اوپر، یہ تب ہے کہ اذا كانت المرأة عالمة بالحال، ہے کہ جب خاتون کو بھی اسی صورتحال کا علم ہو کہ میں زنا کر رہی ہوں اور میرے ساتھ کیا زنا ہو رہا ہے۔ اما اذا اعتقدت ان الزانی زوجها، لیکن اگر خاتون یہ یقین رکھی ہو کہ یہ جو بندہ زنا کر رہا ہے وہ زانی نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا شوہر ہے، فطاوعته فی الوطء، اور اس نے اس کی اطاعت کی وطی میں، جماع میں کیا ہے اس کو روکا نہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی میرا شوہر آ گیا ہے، تو فالاحوط لزوما، تو یہاں پہ احتیاط لازم پھر یہ ہوگی کہ ثبوت العدت علیہا، کہ اس خاتون کے اوپر کیا عدت ثابت ہوگی، بذالک، اس وطی کی وجہ سے، یعنی وہ وطی کہ جو مرد نے زنا سمجھ کے کی ہے لیکن خاتون نے جو ہے وہ یہ سمجھا کہ میرا کیا شوہر ہے، تو یہاں پہ احتیاط لازم کے طور پہ عدت ہے، اور اگر اس کا الٹ ہو تو وہاں پہ فتویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ الٹ کیسے؟ کہ مرد سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی ہے اور خاتون کو پتہ ہے کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، جیسے وہ پہلی صورت شروع میں بیان کی۔ ہاں، خاتون کو پتہ ہو جانا، یعنی خاتون کو پتہ بھی ہو کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، اجنبی ہے، پھر بھی عدت اس کے اوپر واجب ہے فتویٰ کے طور پہ۔ یہاں خاتون کو پتہ ہے کہ زنا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہاں کیا کہیں گے؟ خاتون کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ زنا ہو رہا ہے، خاتون بلکہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کا شوہر ہے، تو پھر احتیاط لازم کے طور پہ آتی ہے عدت یہاں پہ۔ اچھا، وطء بے شبہ کی عدت کیسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں عدت وطء شبہ کہ عدت طلاق، جیسے طلاق کی عدت ہوتی ہے ویسے ہی وطء بے شبہ کی عدت ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوگی جی؟ بالاقراء، یا تو پاکیزگیوں کے ذریعے سے ہوگی، مہینوں کے ذریعے سے ہوگی، یا کیا وضع حمل سے ہوگی، لو حاملت من هذا الوطء، اگر وہ اسی وطء سے کیا ہوگی یا حاملہ ہوگی ہے، اللہ تفصیل متقدم جو گزشتہ تفصیل کیا بیان کی تھی۔ ومن لم یکن علیہ عدت الطلاق، اور جس خاتون کے اوپر عدت طلاق نہیں ہوتی، جیسے کہ صغیرہ ہے اور ایسا ہے یا غیر مدخول بہا ہے، غیر مدخول بہا تو یہاں پہ لے کر آ نہیں سکتے کیونکہ ہے ہی موضوع وطء بے شبہ کا، تو وطء بے شبہ مدخول بہا ہے، تو لہٰذا دو ہی آپشن بچیں گے، صغیرہ اور ایسا، تو لیس علیہ هذه العدت ایضا، تو اس خاتون کے اوپر پھر یہ عدت وطء بے شبہ بھی نہیں ہوگی۔ اذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، جس خاتون کے ساتھ وطء بے شبہ ہوئی ہے اگر وہ ذات بعل ہے، شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ خاتون کے ساتھ کسی اور مرد نے کیا ہے وطء بے شبہ کی ہے، تو اس کے اوپر عدت گزارنا واجب ہو جاتی ہے۔
اب جب یہ عدت گزاری گی تو اس کے شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، جو اس کا اصل شوہر ہے اپنا؟ کہتے ہیں کہ شوہر اس عدت میں اس کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا۔ لا یجوز لزوجها وطئها فی مدت عدتها، تو اس کے شوہر کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ وطی کرے اس کی عدت کی مدت میں۔ یعنی شادی شدہ خاتون کے ساتھ اگر زنا ہو جائے تو پھر وہ جماع کر سکتا ہے، زنا نہیں ہو، وطی بے شبہ ہو، تو پھر یہ جماع نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرے حیض تک پابندی لگی رہے گی۔ وَيَجُوزُ لَهُ، اور اس شوہر کے لیے جائز ہے کہ سائر الاستمتاعات منها، کہ جماع کے علاوہ جو دیگر جنسی لذتیں ہیں وہ کیا خاتون سے اٹھا سکتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پردہ وغیرہ واجب ہو جائے اور قریب ہی نہ جائے، ایسا نہیں ہے، قریب جا سکتا ہے لیکن فقط جماع نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ الْأَوْلَىٰ تَرْكُهُ، اگرچہ احتیاط اولیٰ یہی ہے کہ جو دیگر استمتاعات ہیں وہ بھی نہ اٹھائے، کیونکہ استمتاعات سے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، جماع کی طرف چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا بہتر کیا ہے کہ استمتاعات سے بھی کیا ہے دور رہے۔ اور یہ اس کی بیوی ہوگی، وَلَا تَسْقُطُ نَفْقَتُهَا فِي أَيَّامِ الْعِدَّةِ، اور جو عدت کے ایام سارے چل رہے ہیں اس میں اس کا جو خرچہ ہے وہ بھی ساقط نہیں ہوگا، وہ بھی شوہر کے اوپر واجب رہے گا۔ اذا كانت الموطوءة شبهة خلیة، اگر جو ہے وہ جس خاتون سے وطی بھی شبہ ہوئی ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو یجوز لواطئها، تو پھر جس نے اس کے ساتھ وطی کی ہے اس کے لیے جائز ہے کہ ان یتزوج بها فی زمن عدتها، کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے عدت کے زمانے میں، کیونکہ اس کی جو عدت ہے وہ کس کی نسبت سے ہے، واطی کی نسبت سے ہے، تو خود جس کی نسبت سے عدت ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، لہ العدہ، کہ یہ عدت اس کے لیے ہے، تو وہ بندہ عدت میں کیا اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، بخلاف غیر ہی، لیکن جو اس واطی کا غیر ہے وہ اس کے ساتھ کیا شادی نہیں کر سکتا۔ فإنه لا يجوز له ذلك، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی عدت کے دوران کیا کرے، اس سے شادی کرے۔ لا فرق فی حکم وطء الشبہۃ من حیث العدۃ ونحوها، وطی بشبہ میں جو ہم نے ابھی حکم بیان کیا عدت کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ان یکون مجردا عن العقد او معه، کہ جو وطی بشبہ ہوئی ہے یہ عقد کے بغیر ہوئی ہے یا کیا عقد کے ساتھ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، عقد کے بغیر عام طور پہ نہیں ہوتی وطی بشبہ، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بیوی کیا ہے، کوئی اندھیرے وغیرہ یا لائٹ وغیرہ نہیں کی ہوتی، اکٹھے نہیں ہوتی فیملی سے، زیادہ تر کیا ہوتی ہے عقد کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی بیان واطی المعقود علیہا، کہ اس نے جو ہے وہ معقود علیہا سے جو ہے وہ وطی کی ہے، جس خاتون سے اس نے عقد نکاح پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بتوہم صحت العقد، اور اس کا یہ توہم کیا ہے کہ یہ نکاح صحیح ہے، مع فساد واقع، جبکہ وہ واقع میں نکاح کیا تھا، باطل تھا، اس نے سمجھا کہ یہ خاتون شادی شدہ نہیں ہے اور میرے لیے اس سے نکاح کرنا درست ہے، نکاح کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو شادی شدہ تھی اور اس کی طلاق کیا تھی، عدالتی طلاق باطل تھی، یا وہ جو ہے وہ اس کی بائی کے ساتھ جو نابالغ تھا اس نے کیا کیا ہوا تھا، وہ وطی کی ہوئی تھی، تو یہ خاتون اس کے اوپر حرام تھی، اس کو نہیں پتہ تھا، یہ کیا سمجھ رہا تھا کہ ہمارا نکاح درست ہے۔ تو اب اس صورت میں جو وطی ہو رہی ہے وہ وطی بشبہ میں جاتی ہے۔ یہ کون سی وطی بشبہ ہے؟ کہ جو مال عقد ہے، جو عقد کے ساتھ کیا ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا، عدت وغیرہ ساری لگے گی، سوائے کچھ چیزوں میں کہ جو مسئلہ نمبر 573 میں کیا ہے ابھی ذکر کریں گے۔ اذا كانت الموطوءة شبهة معتدة بعدة الطلاق او المتعة او الوفاة، جس کے ساتھ وطی بھی شبہ ہوئی ہے اگر وہ عدت گزار رہی ہو طلاق کی عدت، یعنی ایک خاتون طلاق کی عدت میں تھی اور اس کے ساتھ کیا وطی بھی شبہ ہوگی، یا وہ متع کی عدت گزار رہی تھی، متع کی مدت ختم ہوئی عدت گزار رہی تھی، یا عدت وفات گزار رہی تھی، فوطئت شبہۃ، اور اس کے ساتھ کیا ہوگی وطی بھی شبہ ہو گئی، اور وطئت شبہۃ، یا پہلے وطی بھی شبہ ہوئی، ثم طلقها زوجها، پھر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، اور وہب المدت، اگر وہ نکاح مدت تھا تو اس کے شوہر نے اس کے لیے مدت کو کیا ہے ہبہ کر دیا، اور مات عنہا، یا شوہر کیا ہے اس سے مر گیا، اس کو چھوڑ کے مر گیا، فعلیہا عدتان، تو اب یہاں پہ خاتون کے ساتھ کیا ہوا، ایک تو وطی بھی شبہ ہوئی اور دوسری کیا طلاق بھی ہوگی، ایک وطی بھی شبہ ہوئی یا کیا ہے وہ متع کی بھی آ گئی ختم ہونے کے، یا وفات کی آ گئی، تو اس کے اوپر کیا ہے 2 عدتیں گزارنا ضروری ہوں گی، احتیاط واجب کے طور پہ 2 عدتیں الگ الگ کیا ہے گزارنا ضروری ہوں گی۔
اور یہاں پہ تداخل نہیں ہوگا، یعنی 2 in 1 کے ذریعے سے کام نہیں چلے گا کہ ایک عدت گزاریں اور نیت کیا کریں کہ یہ دونوں عدتیں ہو جائیں اس کے ذریعے سے، یہ نظام نہیں چلے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا اگر تو وہ خاتون حاملہ ہے من احدہما کسی ایک سے، احدہما سے کیا مراد ہے، اپنے شوہر سے حاملہ ہے یا کیا واتی سے حاملہ ہے، تو تقدم عدت الحمل، تو پھر عدت حمل کیا ہے پہلے نمبر پہ شروع کرے گی۔ فبعد وضعہ، جب وضع حمل ہو جائے گا تو اگر وضع حمل سے عدت ختم ہو گئی ہے تو تستأنف العدت الاخری، تو وہ دوسری عدت کا آغاز کرے گی، وہ عدت طلاق کے جیسے۔ او تستکمل الاولی، یا اگر وہ عدت اس کی ختم نہیں ہوئی وضع حمل کے بعد تو جو پہلی عدت اس کی چل رہی ہے اسے کیا کرے گی، مکمل کرے گی۔ یہ استکمال کی بات تب آتی ہے کہ جب فرض کریں کہ وہ عدت وفات تھی، تو یہ تستکمل الاولی کا جو مطلب ہے یہ عدت وفات کی طرف کیا اشارہ ہے۔ عدت وفات میں کیا قانون ہے کہ اگر خاتون حاملہ ہے تو اسے جو ہے وہ 4 دن 10 دن اور حمل میں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی لمبی ہوگی، ابعد الاجل، کون سی لمبی جائے گی، تو جو لمبی جاتی ہے اسی کو کیا شروع کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر حمل پہلے ختم ہو جائے 4 مہینے 10 دن سے پہلے تو پھر اسے استکمال کرنا ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن کے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ ابھی پہلی کو ہی دوبارہ مکمل کرے گی، دوسری نہیں شروع کرے گی۔ کب کہ اگر پہلی عدت ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ عدت وفات تھی، اور ابھی واضح حمل تو ہو گیا لیکن واضح حمل سے کیوں نہیں مکمل ہوئی، کیونکہ 4 مہینے 10 دن مکمل نہیں ہوئے، لہٰذا ابھی 4 مہینے 10 دن اس کو مکمل کرے گی عدت وفات کے دور پہ، بعد میں کیا آ جائے گی، وطی بھی شبہ والی کیا آ جائے گی، عدت آ جائے گی۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ حَامِلَةً، اگر یہ خاتون حاملہ نہیں ہے، نہ واتی سے حملہ ہوئی نہ اپنے شوہر سے، تو تقدم الاسبق منہما، تو ان میں سے جو پہلے ہوا ہے اس کو کیا کرے گی، مقدم کرے گی۔ وطی بشبہ پہلی ہوئی ہے تو اس کی عدت پہلے ہوگی، اگر طلاق پہلی ہوئی ہے تو طلاق کی ہوگی۔ وہ بعد تمامها، اور جب وہ عدت مکمل ہو جائے گی تو تستقبل عدت الاخری من الاخر، تو دوسری عدتوں میں سے کیا ہے وہ دوسری عدت کا کیا کرے گی، استقبال کرے گی، اسے یعنی شروع کرے گی۔ وہکذا الحکم، اور یہ بالکل یہی حکم رہے گا کہ اذا وطی المرأة رجل شبہۃ، کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک بندے نے جو ہے وطی بھی شبہ کی، ثم وطی آخر کذالک، پھر دوسرے بندے نے بھی کیا اس کے ساتھ وطی بھی شبہ کر لی، تو 2 وطی بھی شبہ ہو گئیں، تو فإن علیہا عدتین منہما، تو اس خاتون کے اوپر بھی کیا ہے 2 عدتیں گزارنا ہوں گی دونوں مردوں کی نسبت سے۔ اور من غیر تداخل علی الاحوط وجوباً، یہاں پر بھی احتیاط واجب کے طور پہ تداخل نہیں ہو سکتا، یعنی ایک عدت گزار نیت کیا کرے کہ دونوں ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نام لا اشکال فی التداخل، لیکن تداخل میں کوئی اشکال نہیں رہتا، یعنی ایک عدت گزار کے دونوں کی نیت ہو سکتی ہے، کب کہ اذا وطئ رجل شبہۃ مرۃ بعد اخری، کہ جب ایک مرد نے وطی بھی شبہ کی اور اس نے کیا کی، مرۃ بعد اخری، ایک دفعہ کی پھر دوسری دفعہ کی، اور یہ کب ہوتا ہے، وہ عقد کے بعد ہوتا ہے، عقد کر لیا انہوں نے، سمجھ لیا کہ ہمارا نکاح درست ہے، تو پھر تو ایک وطی بھی شبہ تو نہیں ہوگی نا، پھر تو نظام چلتا رہے گا نا سارا، تو وہاں پہ پھر ایک ہی وطی بھی شبہ آتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہتے کہ بھی جتنی دفعہ ہوئی ہے اتنی دفعہ آپ گزاریں، نہیں، وہاں پہ ایک ہی آتی ہے۔ اذا طلق زوجتہ بائنا، ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق کے بائن دی، اور طلاق کے بائن میں ظاہری بات ہے رجوع بھی نہیں ہو سکتا، نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، نکاح نہیں کیا طلاق کے بائن میں، ثم وطأ شبہۃ، اس کے ساتھ وطی بھی شبہ کر لی، ٹھیک ہے، وہ بھول گیا کہ میں نے کیا ایسے طلاق دی ہوئی ہے، اس کا وطی بھی شبہ کر لی، تو اب وطی بھی شبہ ہوئی ہے تو اس کی پر عدت تو آئے گی، اب پہلے وہ طلاق بین کی عدت گزار رہی تھی، ابھی دوبارہ کون سی عدت آ گئی جی، وطی بھی شبہ کی آ گئی، اور یہ دونوں جو عدتیں ہیں وہ ایک ہی مرد سے ہیں، طلاق بین جس مرد نے دی تھی اسی مرد کی نسبت سے کیا ہے وطی بھی شبہ کی عدت بھی ہے، تو کیا یہاں پر تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہاں پہ کیا اختلاف ہے، صحیح سے ثانی کے مطابق یہاں پہ تداخل ہو جائے گا۔ فہل تتداخلان العدتان، کیا یہاں پہ دونوں عدتیں تداخل کر جائیں گی، ٹھیک ہے، او لا تداخل، یا تداخل نہیں کریں گے۔ اب یہ تداخل کی کیا ہے یہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ تداخل کیسے ہوتا ہے، یعنی بیان تستأنف عدۃ للوطئ، کہ وہ وطی کی عدت شروع کرے، وہ تشترک معہ عدۃ الطلاق، اور اسی کے ساتھ یہ جو عدت وطی کی ہوگی اسی کے ساتھ شریک ہو جائے گی کون سی، عدت طلاق بھی ساتھ آ جائے گی، کیونکہ عدت وطی بھی شبہ اور عدت طلاق دونوں ایک جیسی ہیں، تو وہ شروع کیا کرے، وطی بھی شبہ کی شروع کرے، تو اسی کے ساتھ کیا طلاق کو بھی شمار کر لے، اسے کیا کہتے ہیں، تداخل کہتے ہیں۔
یا تداخل نہیں ہوگا. دو قول ہیں اور صحیح کیا اول ہے. صحیح اول کیا مطلب ان تداخل عدتان، کیونکہ ایک ہی مرد کی نسبت سے ہیں. تو صحیح کیا ہے قول اول ہے من دون فرق، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین کون العدتین من جنس واحد، کہ چاہے دونوں عدتیں کیا ہیں وہ ایک ہی جنس سے ہوں، یعنی بالکل ایک جنس سے کیا مطلب دونوں کی ٹائم پیریڈ اور مقدار ایک جیسی ہو. اور من جنسین، یا یہ دونوں ایک جنس سے نہ ہوں، دونوں الگ الگ جنس سے ہوں، یعنی ایک لمبی ہو ایک چھوٹی ہو. یعنی بین یطلقھا حاملا، کہ اس نے اس خاتون کو طلاق دی تھی جب وہ حاملہ تھی. جب وہ حاملہ تھی تو اب یہاں پہ جو عدت ہے وہ واضح حمل ہوگی. ثم یتا شبہتاً، پھر اس کے ساتھ کیا وتی بشبہ کی. تو اب وتی بشبہ کی تو اس وقت بھی وہ حاملہ ہے، جب طلاق ہوئی اس وقت بھی حاملہ تھی، تو دونوں صورتوں میں کیا واضح حمل ہی آئے گا نا عدت کا. تو یہاں پر تو ایک ہی جیسی ہے، ایک ہی جنس سے ہیں. ٹھیک ہے. اور یطلق حائلا، یا اس نے جو ہے وہ اس کو طلاق دی تھی کہ جب وہ حاملہ نہیں تھی. تو اب یہاں پہ عدت کون سی چلے گی؟ وہ اقرا والی چلے گی یا مہینوں والی چلے گی. ثم یتا ہوا شبہتاً، پھر اس نے اس کے ساتھ وتی بشبہ کی فتحمل منہ، اس وتی بشبہ سے حاملہ بھی ہوگی. تو اب وتی بشبہ کون سی آئے گی؟ واضح حمل والی آئے گی. تو طلاق والی وہ مہینوں والی ہو گئی یا 3 پاکیزگیوں والی، اور یہ والی کون سی چل رہی ہے؟ واضح حمل والی چل رہی ہے. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ تداخل ہو جائے گا. تو تداخل کیا مطلب کہ جو وتی بشبہ ہے وہ شروع کرے گی تو اسی کے اندر ہی وہ ہو جائے گی، یعنی نتیجہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں نکلے گا، یہاں پہ ایک ہی جیسی ہوگی یہاں پہ. اچھا، وتی بشبہ کی عدت شروع کب ہوتی ہے؟ کس دن سے شروع کرنی ہوتی ہے؟ مبدأ عدت وطء شبہۃ المجردۃ عن التزویج ہے وہ وتی بشبہ کہ جو تزویج سے خالی ہوتی ہے، یعنی جس میں نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے بغیر کیا ہے؟ وتی بشبہ کے کیس جو ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں شاذ و نادر ہوں گے. ٹھیک ہے جی. انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میری بیوی ہے، فرض کریں وہ سمجھ رہا ہے کہ بیوی ہے، بیوی نہ ہو اس کی، ایسے شاذ و نادر ہوتا ہے. تو وہ وتی بشبہ کہ جس میں نکاح نہیں ہوتا، تزویج نہیں ہوتی، اس سے خالی ہوتی ہے، اس کا جو آغاز ہے وتی بشبہ کا کب ہوتا ہے؟ من حین الفراغ من الوطء، جیسے جماع سے فارغ ہوگا تو اس کے بعد کیا ہے؟ آغاز ہوگا. اب ہو سکتا ہے ان کو پتہ اس ٹائم پہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، ہفتے 10 دن بعد، مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ جو اس دن جماع ہوا تھا وہ میں سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی ہے لیکن وہ میری بیوی نہیں تھی. اب مہینہ گزر چکا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ ابھی آغاز نہیں کریں گے وتی بشبہ کی عدت کا، مہینہ پہلے سے کیا اس کا آغاز ہو چکا ہے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَعَ التَّزْوِيجِ الْفَاسِدِ، لیکن اگر یہ وتی بشبہ کیا ہے؟ تزویج فاسد کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تزویج فاسد جو اکثر کیس ہمارے پاس یہی ہے وتی بشبہ کا، کہ نکاح باطل ہوتے ہیں، نکاح درست نہیں ہوتے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نکاح درست ہے. تو فحل ہوا کذالک، تو کیا یہاں پر بھی یہی سسٹم ہوگا کہ جس دن جماع ہوا اسی دن عدت شروع کرے؟ تو ایسے تو عدت ختم بھی ہو چکی ہوگی، سال 2 سال یا اس کے بعد ان کو جا کے پتہ چلا کہ ہمارا نکاح باطل ہے. او من حین تبین الحال ہے، یا یہاں پہ جو وتی بشبہ کی عدت ہے وہ کب گزارنی ہے؟ من حین تبین الحال، جب صورتحال واضح ہو جائے کہ ہمارا نکاح کیا باطل ہے. تو کہتے ہیں کہ 2 اس میں قول ہیں، اور احتیاط لازم کے طور پہ الثانی، کہ جس دن انہیں پتہ چلے کہ ہمارا نکاح فاسد ہے اسی دن سے وہ کیا گزاریں گے؟ عدت گزاریں گے، چاہے پہلے کئی سال کیا ہے گزر چکے ہوں. تو یہ کیا ہے؟ احتیاط لازم ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.